بہرحال کیونکہ محفل امام رضا ہے، آخر میں بہرحال میں امام رضا کی خدمت سے متصل ہوتا ہوا کہ امام رؤوف ہے اور ہر دور میں بہرحال ائمہ نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا ہے۔ 8ویں امام، خدا بہرحال ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس ظاہر ہے ہمارے ہاتھ خالی ہیں، دست خالی ہیں۔ بہت بڑے عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کے ہاتھ میں شفا تھی، جس مریض کو ہاتھ لگاتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان سے پوچھا آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں بہت مریض تھا، شدید بخار میں تھا، اور میں امام رضا سے متصل ہوا، توسل کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا بیماری کی حالت میں ہوں، حرم امام رضا ہے، امام موجود ہیں، ایک خدام ہے درمیان میں، امام کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، ایک رومال سا ہے۔ مجھے خدام نے کہا کہ اس رومال کو پکڑ لو۔ میں نے دوسری طرف سے اس رومال کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا میں ٹھیک ہو گیا، اور جب میں بیدار ہوا میری سب طبیعت ٹھیک تھی، لیکن اس ہاتھ میں ایسی طاقت آ گئی کہ میں جس کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کہا کہ اور خود عالم دین کہتے ہیں اگر میں اس رومال کے بجائے خود امام کے ہاتھ کو پکڑ لیتا تو میں نہ صرف مریضوں کو بلکہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا۔ وہ امام ہے، رؤوف امام، جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 دفعہ اس کی زیارت پہ آؤں گا۔ اس لیے بڑے بڑے علماء جب زیارت پہ جاتے تھے تو ایک ہی وقت میں کئی گھنٹے نہیں بیٹھتے تھے، آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ کیوں؟ جتنی دفعہ زیارت پہ آؤ گے اتنی دفعہ ملٹیپلائی بائی 3 میں آؤں گا۔ محمد وال بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوزان محترم، اب یہی ہستیاں ہیں، توسل کریں۔ دست خالی ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، سب آپ کے سامنے نمبر دیے میں نے اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا گھر جا کے۔ کہاں ہے 10 آؤٹ آف کتنے ملے؟ مطلب 2 3 نظر آ رہا ہے مجھے تو، اور 2 3 پاسنگ نہیں ہے 10 میں سے۔ 10 میں سے پاسنگ کیا ہے؟ پاسنگ منیمم 6 تو 6 تو پاسنگ ہوگا، سٹینڈرڈ ہے دنیا کا۔ فیل ہوں میں، کیا کروں پھر؟ یہی ہستیاں ہیں، بچائیں مجھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے مولا رضا، آپ ہی ہیں صرف میری زندگی میں، آپ ہی کا صحن، آپ ہی کے رواق، آپ ہی کی ذریعہ ہے جو مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ایک شخص کاروباری بزنس مین لاس ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، قرضہ اتنا، مصیبت، مشکلات، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کروں۔ ایک دم خیال آیا، کہیں دیکھا تھا کہ امام رضا کی زیارت پہ جاؤ تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کہتا مجھے امام رضا کی زیارت پہ جانا، تو پیسے ہیں نہیں، پیسے نہیں ہے، مگر کیسے جاؤں میں؟ مگر میں نے سنا ہے کہ جاؤں گا کہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ خیر بیوی نے کہیں سے پیسے ویسے، بیچاری نے کہیں سے قرض لے کے جمع لے کے اس کو پیسے دیے، اتنے پیسے دیے کہ جائے مشہد، واپس آئے اور زیارت کرے۔ خیر گیا، زیارت پہ گیا، زیارت کی، دعائیں کی، سب کچھ کیا، دل اپنا تھوڑا ہلکا لے کے واپس آ رہا تھا۔ جہاں اس نے جوتے اپنے دیے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ اس کے لیے جو جوتوں کے رکھنے کا نمبر ہوتا ہے اس کو نکالنے لگا تو دیکھا کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، جو تھوڑے بہت پیسے بیچارے کے پاس تھے واپس آنے پیسے نہیں ہیں۔ تو عجیب سا ہو گیا، امام کی رضا میں کہا مولا میں تو آپ سے اپنی مشکل حل کروانے آیا تھا، الٹا جو میرے پاس پیسے قرضے کے میں لے کر آیا تھا وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ اسی اسنا، اسی عالم میں میں یوں چل رہا تھا تو اچانک سے پاؤں ٹکرایا ایک سکے پہ، سکہ ملا، اٹھا لیا، جوتے لے کے پریشان ہے کہاں جائے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ خوب شریف النفس آدمی ہے، یہ انہیں کہ کسی سے پیسے مانگ لے کہ بھائی میں یوں ہوں، کیونکہ پروفیشنل نہیں ہے، عزت آبرو والا شخص ہے۔ اب اسے ایک دم خیال آیا کہ ٹیلی فون بوتھ ہوتے ہیں جیسے ملکوں میں ہوتے ہیں، آپ نے کہا حرم کے باہر لگے ہوئے ہیں، تو سکہ
اس نے بولا کہ میں ایک سکہ ڈالتا ہوں, ایک رینڈم نمبر ملاتا ہوں اور اس شخص سے اپنی مشکل بیان کرتا ہوں. نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. اگر امام رضا نے مدد کی تو وہ میری مدد کر لے گا, میری عزت بھی بچ جائے گی, میری آبرو بھی بچ جائے گی. اب اس نے یہ کیا, ایک ایسے ہی رینڈم نمبر مشہد کا ملا دیا. سامنے والے نے فون اٹھایا, بولا کیا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں, لیکن میری مشکل ہے, مجھے کھانے کے پیسے اور مجھے واپسی کا کرایہ چاہیے. اس نے بولا تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ میں فلانی جگہ کھڑا ہوں. کہہ رہا بس وہیں کھڑے رہنا, میں آتا ہوں. کہتا تھوڑی دیر گزری, 10-15 منٹ گزرے, دیکھا کہ ایک بڑی اچھی گاڑی آئی اور ایک شخص نکلا. کہا کہ آپ ہیں؟ کہتا آئیے. میں سمجھ گیا کہ اس شخص نے یہ گاڑی بھجوائی ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھا گیا. جیسے ہی مجھے وہ گاڑی لے گئی تو ایک بہت بڑا گھر, بڑے گھر میں انٹر ہوا. مجھے اس نے بٹھایا, چائے ساری چیزیں ریڈی سب. مجھے کہا بیٹھو. کہا کہ کیا مشکل ہے؟ کہا یہ مشکل ہے. کہا مشکل نہیں ہے. دیکھا تھوڑی دیر میں اس کا جوان سا بچہ آیا, اس نے چائے وائے پلائی, اس کو رکھا. کہا کہ مشکل کیا ہے تمہاری؟ کہا کہ نہیں مشکل نہیں کیا ہے, تو تم یہاں آئے کس مشکل کے لیے؟ کہا کہ میں کاروباری آدمی تھا, میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا. کہا کتنا نقصان ہوا؟ اس زمانے کے حساب سے اس نے 200 ملین تومان بتائے. آج کل تو ظاہر ہے اتنا نہیں ہے, لیکن اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی قیمت تھی. اس نے بولا اچھا. اس نے چیک بک نکالی, اس نے 200 ملین لکھے, سائن کر دیا. کہا یہ کیا؟ کہا تمہیں اور کتنے پیسے چاہیے جس سے تم اپنا دوبارہ کاروبار شروع کر سکو؟ کہا 60-70 ملین. اگر ایک اور چیک نکالا, 60-70 ملین سائن کیا. کہا اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کرایہ لینے آیا تھا, چائے لینے آیا تھا, یہ شخص کون ہے؟ تو اب یہ پریشان ہے. تو اس نے بولا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری مدد کیوں کر رہا ہوں, میں تمہیں جانتا بھی نہیں. اور کہا یہ میں نے تمہیں لون دیا ہے, مگر تمہاری مرضی ہے, اگر تم مجھے واپس کر سکو کر دینا, نہ کر سکو تو بھی کوئی مشکل نہیں. کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ دیکھا جو تمہیں چائے دینے آیا تھا. کہا میرا بیٹا ہے, جوان عقل ہوتا. کہا میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں تھا, مشہد میں رہنے والا تھا, کاروباری تھا, لیکن میں ایسا نہیں تھا کہ میں حرم ہر وقت جایا کرتا تھا. لیکن میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا. میں نے اس کو بہت علاج کے لیے ادھر ادھر ہر جگہ, ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, اس کو لندن لے جاؤ. میرے پاس پیسہ تھا, میں چلا گیا. وہاں پر بھی اس کے ٹیسٹ تھے. انہوں نے بولا کہ کچھ ٹیسٹ ہوں گے, اگر تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوئے تو ہم آپریٹ کر سکتے ہیں, ورنہ شاید ہم اس کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے. کہا کہ بس تم دعا. کچھ ٹیسٹ آئے, کچھ ٹیسٹ میں وہ چیزیں آئیں, تو بولا ٹھیک ہے. ایک ٹیسٹ باقی رہ گیا تھا اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا. ایسے میں وہاں پر ایک کام کرنے والا تھا, وہ مسلم تھا. اس نے بولا کہ جاؤ دعا کرو, جو کر سکتے ہو کرو, اگر تو یہ ٹیسٹ آیا صحیح تو علاج ہوگا, ورنہ اپنے بیٹے کو ایسے ہی لے جاؤ. اب میری پوری کائنات میرا بیٹا تھا. کہا کہ میں مذہبی آدمی نہیں تھا, مجھے ایک دم امام رضا کا خیال آیا کہ یا امام رضا, یقیناً میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں, لیکن میں آپ کا اچھا ظاہر نہیں ہوں, لیکن میرا ہاتھ خالی ہے, امام رضا مدد کیجیے. کہا تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوڑتا ہوا آیا. کہا کہ رپورٹیں تو بالکل عجیب سی آ رہی ہیں. کہہ رہا کیوں؟ کہا کہ بیماری کا نشان نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی بیماری. کہا کہ دوبارہ سارے ٹیسٹ جو پہلے پازیٹیو آئے تھے وہ دوبارہ کرائے. کہا کہ سب نیگیٹو آنا شروع ہو گئے. وہ ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا, اصل پاسبل نہیں ہے پہلے بات. تو میں سمجھ گیا اس وقت جب میں نے امام رضا سے یہ کہا تھا مولا میرے بیٹے کو شفا کر دیں, میں آپ کے ایک زائر کو اتنا دوں گا کہ اس کی زندگی پر کر دوں گا. کہا اس دن سے جب میں واپس آیا, میں اپنے آفس میں بیٹھ کر صرف انتظار کرتا تھا کہ وہ ایک زائر کب آئے گا. میں حرم گیا,
گلیوں میں ڈھونڈتا تھا کہ وہ ایک ظاہر. آج صبح جب تم نے مجھے فون کیا میں سمجھ گیا امام رضا نے اس ظاہر کو مجھے بھیج دیا. کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے اس دن کا وعدہ پورا کیا امام رضا سے. کیا امام رضا